سائنس کے انکشافات بڑے معیر العقول ہیں. یہ 10,000 ہزار سال کے، لاکھوں سالوں کے، کروڑوں سالوں کے پہلے کے ڈھانچے جو ملتے ہیں ان کو، مختلف قسم کی، مختلف انواع کے، مختلف جانداروں کے، عجیب و غریب قسم کے وہ ہیں. تو ان میں صورت یہ ہوتی ہے کہ بہت سی اسپیشیز جن کو کہتے ہیں، ڈارون نے یہ نقطہ ایجاد کیا تھا، انکشاف کیا تھا اس کا، انواع مختلف قسم کے مخلوق کی، جانداروں کی ایسی ہے کہ جو ایک مقام کے اوپر وہ فنائی ہو گئی. وہاں ان کے ڈھانچے تو ملتے ہیں، دنیا میں ان کا وجود نہیں ملتا. وہ تھیں جن میں قوت مدافعت قطعاً نہیں رہی تھی، یہ بہت کم ہو گئی تھی. یہ ابھی جو میں نے عرض کیا ہے، وہ مقابلہ نہیں کر سکی، وہ فنا ہو گئی. کچھ ایسی ہیں کہ جو زندہ تو ہیں لیکن اسی شکل کے اندر زندہ ہیں، آگے نہیں بڑھ سکی. یہ جتنے آپ کو پرندے، مویشی وغیرہ نظر آتے ہیں نا، بھیڑ انہوں نے دیکھا ہے 10,000 سال یا لاکھ سال پہلے بھی بھیڑی تھی، آج بھی وہ بھیڑ ہی ہے، آگے نہیں بڑھ رہی، زندہ ہے، اسی مقام پہ زندہ ہے جس کا ارتقاء کا سلسلہ رک گیا ہے. یہ یوں کہیے کہ یہ جہیم میں ہے. انسان کی بھی یہ کیفیت یہ ہے کہ اگر اس کی ذات کی نشو و نما دینے والی قوتیں زیادہ ہیں، غالب آئی ہوئی ہیں، تو وہ ان قوتوں کو شکست دے دیں گی جو اس میں تخریب پیدا کرتی ہیں. یہ جو قوتیں ہیں جو اس کو نشو و نما دیتی ہیں، ان کو حسنات کہتا ہے قرآن، اور تخریبی قوتیں جو ہیں ان کو وہ سیئات کہتا ہے. اب پلڑوں کی بات آ گئی. جس کا یہ تعمیری قوتوں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ آگے بڑھنے کے قابل ہوتی ہے، وہ آگے چلی جاتی ہے، وہ جنت میں جا پہنچتی ہے. جنت میں پہنچنے والوں کا جو دوسرا پلڑا ہے وہ بالکل خالی نہیں ہوتا، اس میں لغزشیں ہوتی ہیں. عجیب چیز ہے قرآن نے جو کہی. دنیا کے باقی مذاہب میں نجات کا تصور یہ ہے کہ وہ بہشت میں، یا جس کو بھی وہ اپنے ہاں کا وہ اس میں نجات کہتے ہیں، اسے حاصل ہوتی ہے جس شخص میں کوئی گناہ نہ ہو، وہ معصوم ہو. ہندو دھرم تو اس کو پھر جون کا چکر دیتا ہے، کروڑوں جونوں میں وہ بدل کے وہ کہتا ہے، وہ آتا ہے دھوبی کے بھٹی چڑھتا ہے. ہر بار دیکھا جاتا ہے کہ اس کی آلائشیں جو ہیں لغزشوں کی کتنی کم ہوئی. کروڑوں چکر دینے کے بعد جب دیکھا جائے کہ اس میں کوئی آلائش باقی نہیں رہی، پھر اس کو نروان حاصل ہو جاتا ہے، نجات حاصل ہو جاتی ہے. یعنی شرط یہ ہے کہ کوئی آلائش نہ ہو. عیسائیت نے تو مصیبت مول لے لی. اس نے کہا کہ ہر انسانی بچہ پیدائش کے ساتھ ہی آلائشوں کا، گناہوں کا ایک بوجھ اپنے ساتھ لاتا ہے. اپنے اولی ماں باپ نے، جو آدم اور حوا نے جو معصیت کی تھی، وہ اس کا بوجھ گناہوں کا ہر انسانی بچہ اپنے ساتھ لاتا ہے، اور وہ کسی طرح سے صاف ہو ہی نہیں سکتا. جب وہ صاف نہیں ہو سکتی وہ آلائش، تو وہ جہنم میں جاتا ہے، کیونکہ جنت میں تو اس نے جانا ہے کہ جس میں یہ آلائش کا ذرا سا دھبا بھی نہ ہو. تو اب کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے اس کے بعد یہ عقیدہ وضع کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، خدا کے اکلوتے بیٹے نے، بقول ان کے اپنی جان دے کر اپنا خون بہا خدا سے یہ لیا کہ یہ جتنے لوگ میرے اس صلیب کے، میرے کفارے پر ایمان رکھیں گے، ان کی وہ آلائشیں تم نے معاف کر دینا، دھو دینا، اور انہیں جنت میں بھیج دینا. انہیں یہ علائشیں دھونے کے لیے یہ ایک طریق ایجاد کیا. تصور یہی تھا کہ نجات اسی کی ہوگی، جنت میں وہی پہنچ سکے گا جو معصوم ہوگا، جس سے کوئی لغزش سرزد نہ ہوئی ہوگی، جس میں ذرا سا دھبا بھی ایسا نہیں ہوگا. قرآن کہتا ہے کہ یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے. انسان ہے، لغزشیں بھی اس سے ہو جاتی ہیں. دیکھیے عزیزان من، جذبات میں نہیں یہ آتا. وہ سارے مذاہب کا تصور جذباتی یا خالص، یہ حقائق کا سامنا کرتا ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، انسان ہے، بہرحال بشری تو ہے، اس سے لغزشیں بھی ہو جاتی ہیں. تو قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ اگر تعمیری قوتوں کا پلڑا بھاری ہے اس کا، تو اس کی یہ چھوٹی موٹی لغزشیں ہیں،
وہ ان تعمیری قوتیں جو ہیں وہ اس کا ازالہ کر دیتی ہیں، وہ تخریب نہیں پیدا کرنے دیتی۔ تو اصول کیا قرآن نے بیان کیا عزیزان من، 4 لفظوں میں اتنی عظیم حقیقت جو ہے اس کو بیان کر گیا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، 11/114 عظیم اصول ہے۔ سائنس کا سارا یہ جو قانون ارتقاء، ان کی ڈسکوریز، ان کے انکشافات، وہ اسی نقطے کے اوپر گونجتے ہیں۔ حسنات تعمیری پہلو جو ہیں، تعمیری قوتیں جو ہیں وہ ازالہ کر دیتی ہیں تخریبی قوتوں کا، بشرطے کہ تخریبی قوتیں کم ہوں اور وہ پلڑا ان کا جو ہے وہ بھاری ہو، ازالہ کر دیتی۔